امریکہ کا بھارت میں مذہبی آزادی کی صورتحال پر اظہار تشویش، بھارت سے مذہبی تشدد کی مذمت کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پنجاب میں فوجی تنصیبات اور املاک پر حملہ کرنے والوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ شرپسندوں کے خلاف مقدمات کے لیے GIT تشکیل دینے کی منظوری۔ ملزمان، سہولت کاروں اور ماسٹر مائنڈ تک پہنچنے کے لیے مؤثر طریقہ کار اپنایا جائے گا۔ تصاویر اور ویڈیو میں ملزمان کی شناخت کے لیے نادرا کے ڈیٹا بیس مددگار بن گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو جلد گرفتار کرنے کا حکم۔ لاہور میں جناح ہاؤس پر حملے کی تحقیقات میں پیش رفت، اشتعال انگیز پیغامات پھیلانے والے 159 واٹس ایپ گروپس ٹریس کر لیے گئے۔ پیغامات میں فوجی تنصیبات پر حملوں کے لیے اکسایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کچھ دیر میں وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ عسکری قیادت اور وفاقی وزراء اور اعلیٰ حکام اس میں شرکت کریں گے۔ امن و امان کی صورتحال پر غور ہوگا۔ حکام کو 9 مئی کے پرتشدد واقعات پر بریفنگ دی جائے گی۔ فوجی املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ ہوگا۔ فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے ملزمان کے خلاف آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کا فیصلہ۔ فوج شرپسندوں کو اکسانے والوں، ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں سے بخوبی واقف ہے۔ اس سلسلے میں حقائق کو توڑ موڑ کر پیش کرنے کی کوشش بالکل بیکار ہے۔ حملوں کا مقصد ادارے کو بدنام کرنا اور جواب دینے پر اکسانا تھا۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ۔ پرتشدد واقعات کو منصوبے کا حصہ سمجھنا درست پیش رفت ہے۔ پرامن مظاہرین کے صفوں میں مسلح انتشار پسند داخل کیے جانے کے ثبوت موجود ہیں۔ کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے پر PTI کا رد عمل۔ عمران خان کا 9 مئی کے واقعات کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ۔ جناح ہاؤس سمیت مختلف عمارات میں آگ لگانے کے واقعات کے پیچھے منظم سازش کا دعویٰ۔ ڈاکٹر یاسمین راشد اور بہنوں کی جانب سے مظاہرین کو توڑ پھوڑ سے روکنے کی ویڈیو شیئر کر دی۔ 9 مئی اور 15 مئی کے عوامی احتجاج میں فرق کو دنیا نے دیکھ لیا۔ شاہراہ دستور پر ہزاروں افراد نے پرامن احتجاج کر کے مثال قائم کر دی۔ ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا۔ 9 مئی کو عمرانی منصوبہ بندی کے تحت دہشت گردی ہوئی، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی۔ مریم نواز کا بیان۔ 9 مئی کے سانحے پر ہر آنکھ اشک بار ہے، سوائے ایک شخص کے ہر ایک نے مذمت کی ہے۔ ہنگامہ آرائی کی منصوبہ بندی زمان پاک میں ہوئی۔ مریم اورنگزیب کی گفتگو۔ ملک لوٹنے والے کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ مسلم کو مہمان بنا کر ریسٹ ہاؤس میں رکھا جائے گا تو احتجاج تو ہوگا۔ دلال چودھری کی نیوز کانفرنس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رہائی کے حکم کے بعد فواد چودھری کو دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش۔ لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے زمان پارک جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں پیش نہ ہونے پر معتذر فواد چودھری، اعجاز چودھری، عمر ایوب کی عبوری ضمانت خارج کر دی۔ فاروق حبیب اور میاں محمود الرشید کی عبوری ضمانت کی درخواست مسترد۔ لاہور ہائی کورٹ نے فاروق حبیب کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ PTI رہنما شہریار افریدی بھی نقطۂ عمل کے تحت اسلام آباد سے گرفتار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریک انصاف کی رہنما شیریں مزاری کو فوری رہا کرنے کا حکم۔ شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری نے گرفتاری کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ شیریں مزاری پر کارکنان کو اکسانے اور اشتعال دلانے کا الزام تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی 2 مقدمات میں عبوری ضمانت میں 8 جون تک توسیع۔ توہین عدالت کیس میں آج حاضری سے استثنا مل گیا۔ عمران خان کی 9 مئی یا اس کے بعد درج مقدمات میں گرفتاری رکوانے کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ تقریر اور بیان میڈیا پر نشر کرنے کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے مزید دلائل طلب کر لیے۔ سب کو کہتا ہوں کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ عمران خان کو گڈ ٹو سی یو کہنے پر غلط تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ چیف جسٹس کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس کی سماعت کے دوران وضاحت، کہا ہر ایک کو احترام دیتا ہوں، ادب و اخلاق کے بغیر مزہ نہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا مکالمہ۔ عمران خان کے خلاف تحقیقات کو القادر ٹرسٹ کیس سے منسوخ کرنا درست نہیں۔ سابق وزیر اعظم کے خلاف تحقیقات کا دائرہ کار زیادہ وسیع ہے۔ عمران خان اور دیگر پبلک آفس ہولڈرز کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال اور مالی فوائد حاصل کرنے کی تحقیقات ہو رہی ہے۔ برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی سے موصول رقم سے متعلق ریکارڈ کو غیر قانونی طور پر سیل کیا گیا، ذرائع نیب کا دعویٰ۔ قومی اسمبلی نے توہین پارلیمنٹ بل 2023 منظور کر لیا۔ رانا قاسم نون نے بل ایوان میں پیش کیا۔ پارلیمان کمیٹی اور کسی رکن کی توہین پر سزا ہوگی، بل کا متن۔ کسی ایک سیاسی امیدوار یا جماعت پر پوزیشن نہیں رکھتے۔ احتجاج اور اظہار رائے بغیر تشدد کے ہونا چاہیے، جس سے سرکاری ملازمین یا املاک کو نقصان نہ پہنچے۔ گرفتاریاں بھی قانون کے مطابق ہوں۔ مضبوط، مستحکم اور خوشحال پاکستان پاک امریکہ تعلقات کے لیے اہم ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی پریس کانفرنس۔
कॉन्फ्रेंस। पेट्रोल की फी लीटर कीमतों में 12 रुपए कमी, डीजल भी 30 रुपए सस्ता। ईंधन सस्ता होने के बावजूद ट्रांसपोर्ट के किराए कम ना हो सके, वजीर खजाना की किरायों और खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी की अपील। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड प्लस बंद होने का खदशा, फंड की अदम अदायगी पर सेहत कार्ड से 18 मई के बाद इलाज की सहूलियात खत्म हो जाएंगी। इंश्योरेंस कंपनी ने अस्पतालों को मुरासलात जारी कर दिया। कराची के इलाके लियाकताबाद और गरीबाबाद के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, कार्रवाई के दौरान ठेले, पथारे और केबिन जब्त कर लिए गए। रूस की एक बार फिर यूक्रेन पर ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स की बरसात, कीव में अहम तनसीबात को निशाना बनाया गया, इमारतों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन का 18 रूसी मिसाइल्स मार गिराने का दावा। एशिया कप पर पाकिस्तान अपनी बात मनवाने में कामयाब, बांग्लादेश और श्रीलंका ने नए हाइब्रिड मॉडल पर ग्रीन सिग्नल दे दिया। दोनों ममालिक के बोर्ड ने बजरिया ईमेल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एशिया कप खेलने की यकीन दहानी करा दी। ACC का इजलास 1 से 2 रोज में फिर मुतवक्किल। और वापडा ने नेशनल गेम्स विमेन हॉकी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल आर्मी और वापडा के दरमियान खेला जाएगा।